کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل کے ناظرین مرحبا، صد مرحبا۔ ہمارے سلسلے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کی آمد، صد مرحبا۔ اللہ عز و جل کا احسان، اس کا شکر کہ اس نے ہمیں دن کے آغاز میں ہی نیکیوں بھری محفل سے جانے کی توفیق عطا کر دی۔ آئیے رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جب اس نے ہمیں اپنے کرم سے نیکیوں بھری محفل سے جانے کی توفیق عطا کر دی ہے تو احسان پر احسان فرمائے، ہمیں کثرت نیت، اچھی اچھی نیتوں کی کثرت بھی عطا فرمائے، اخلاص کی نعمت اعلیٰ سے بھی ہم کو مالا مال فرمائے، اور یہ جو دن ابھی ہم گزاریں گے اگر ہمارے مقدر میں ہوا تو، اور وہ دن جو زندگی میں کہ ہمارے مقدر میں باقی ہیں، اور وہ دن جب نیکیوں کی تلاش میں لوگ مارے مارے پھرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، کرم سے ان نیکیوں کو ہمارے لیے نجات کا، برکتوں اور رحمتوں کا سبب بنائے۔ آئیے مل جل کر سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ الحمدللہ قاری صاحب تشریف فرمائیں، سلسلے میں آمد، مرحبا، صد مرحبا۔ آج کا انتخاب پارہ 26 سورہ احقاف کی آیت نمبر 13، 14 اور 15 ماشاء اللہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے اور پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ لبیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته
قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمہ شورا افاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں: بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر ثابت قدم رہے، نہ ان پر خوف نہ ان کو غم، وہ جنت والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان کے اعمال کا انعام۔ اور ہم نے آدمی کو حکم کیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تکلیف سے، اور جنی اس کو تکلیف سے، اور اسے اٹھائے پھرنا اور اس کا دودھ چھوڑانا 30 مہینے میں ہے، یہاں تک کہ جب اپنے زور کو پہنچا اور 40 برس کا ہوا، عرض کی اے میرے رب، میرے دل میں ڈال کے میں تیری نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی، اور میں وہ کام کروں جو تجھے پسند آئے، اور میرے لیے میری اولاد میں صلاح یعنی نیکی رکھ، میں تیری طرف رجوع لایا اور میں مسلمان ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرن واحسن الجزا۔ ماشاء اللہ، 2 باتیں ہم سے کر لیتا ہوں۔ یہ انسانی ہسٹری کا، ہیومن ہسٹری کا ایک عجیب المیہ ہے کہ اوور دا پیریڈ جو کمیونیکیشن بریک ڈاؤن ہوا ہے، اس کی وجہ سے بھی بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ اور آپ ایک یوں ہی دیکھ لیجئے، مثال کے طور پر عربی ہم میں سے کتنوں کو آتی ہوگی، اور عربی سے ہی گویا محروم ہو جانا اپنے بہت ہی گلیمریس قسم کے اور سپیریئر قسم کے ماضی سے رشتہ کاٹ دینے والی بات ہے۔ اتنی تحقیقات ایسے ہی ہمارے بزرگان دین کی کتابوں کی زینت بنی ہوئی ہیں، لیکن ہم اس فیض کے دریا سے مطلب قریب رہ کر بھی، ہاتھوں میں اٹھا کر بھی پیاسے رہ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ ہمارے پاس وہ کمیونیکیشن سکلز نہیں ہوتی تو ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ محاوروں کے ساتھ، جیسے محاوروں کا تذکرہ کیا، محاوروں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ خصوصاً یہ جو ینگ جنریشن ہے اس کو اتنا آئیڈیا ہوتا نہیں ہے۔ سنا ہوگا آپ نے محاورہ، وہ دیمک کی طرح چاٹنا، تو سنا تو تھا میں نے بھی، مگر مجھے اس کا آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ یعنی انفیکٹ کیونکہ اس ہر محاورے کے پیچھے ایک پس منظر ہوتا ہے اور ایک معنی کا جہان لیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ تو ہوا یہ کہ ایک بار میرے ایک دوست تھے، لڑکپن کا واقعہ میرے، تو ان کے گھر میں ڈرائنگ روم میں بہت خوبصورت الماری تھی لکڑی کی، بہت زبردست، تو یعنی جو آتا تھا دیکھے بنا رہ نہیں سکتا تھا اس کو، اور اس کی تعریف بھی ظاہر ہوتی تھی۔ تو یعنی آنا جانا تھا ظاہر ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ نہ رہی، تو ان سے پوچھا بھائی کہ وہ کہاں گئی، تو کیا وہ دیمک جو ہے نا وہ اس کو چاٹ گئی۔
دیمک جو ہے نا اس کو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یار دیمک چاٹ گئی اور دیمک نے اس کو کھا لیا, تم نے پوری ختم کر دی اور نئی بنا لی, وہ ہے بھی نہیں ویسی. اور دوسری بات یہ کہ پھر اگر وہ چلے بالفرض اس کو دیمک چاٹ رہی تھی تو تم اس کا کوئی علاج تو کرواتے یار, یہ کیا کر دیا, اتنی خوبصورت الماری تم نے بالکل ستیاناش کروا دیا اس کا. خیر انہوں نے مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کی مگر میری سمجھ میں نہیں آئی. پھر مجھے بعد میں کچھ اس طرح کے اتفاقات ہوئے تو پتہ چلا کہ یہ جو دیمک ہوتی ہے یہ اس کا ایک خاص سٹائل ہوتا ہے نا, یہ اندر ہی اندر مطلب لکڑی کو کھاتی رہتی ہے, کھائے گی, بلکہ کھائے گی تو نہیں, وہی جو میرے دوست تھے بعد میں ٹرمائٹ پروفنگ سے ہی ان کی فیلڈ کا تعلق ہو گیا. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کے گھر میں ان کی اتنی خوبصورت الماری کو دیمک نے چاٹا تو وہ دیمک کے دشمن بن گئے اور دیمک والی فیلڈ میں ہی وہ انہوں نے اپنے کیریئر بنایا. بہرحال اتفاقات تھے, وہ اس فیلڈ میں چلے گئے. انہوں نے بعد میں مجھے اور بھی بہت سی معلومات دی. مثال کے طور پر یہ شہد کی مکھی کی طرح بہت زیادہ آرگنائزڈ ہوتی ہیں. کچھ دیمک کی جو قسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا کام سپاہیانہ ہوتا ہے, وہ جنگ لڑتی ہیں. کچھ جو ہوتی ہیں خوراک اکٹھا کرتی ہیں, زمین سے کئی فیٹ نیچے ان کا گھر ہوتا ہے. ساری دیمک کھاتی نہیں ہے, یہ توڑ توڑ کے اپنے ان کے لیے لے کے جاتی ہے, اپنے گھر میں لے کے جاتی ہے دوسرے لوگوں کے لیے. ہر 3 سیکنڈ بعد ایک انڈا دیتے ہیں, اتنی تعداد میں تو بڑھتے ہیں یہ, 3 سیکنڈ بعد ایک نیا پیدا ہو جاتا ہے. تو ان کو کتنی خوراک چاہیے ہوتی ہوگی. مگر اس کا یہ ہے کہ اوپر سے لکڑی بالکل سلپٹ رہے گی, اندر ہی اندر کھاتی رہے گی. بظاہر آپ دیکھ کے خوش ہوتے رہیں گے کہ یار بالکل ٹھیک ہے, سب چیز صحیح ہے, صحیح کھڑے گا. اندر جب بالکل اندر سے ختم ہو جائے گی, پھر آپ کسی دن ہاتھ لگائیں گے تو تڑک کر کے چٹک جائے گی. پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ تو اندر سے بالکل کھوکھلی ہو چکی ہے. تو یہی معاملہ ہوتا ہے بعض بیماریوں کا, ظاہری بیماریوں کا بھی اور باطنی بیماریوں کا بھی, کہ یہ ہم کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹتی رہتی ہیں. ہمیں لگے گا کہ ہم بالکل فٹ ہیں, یا ہمیں لگے گا کہ سامنے والا بالکل فٹ ہے اور بالکل صحت مند ہے, حشاش وشاش ہے, خوش ہے, لیکن اچانک کوئی ایسا جھٹکا لگے گا کہ وہ بھی تڑک کر کے چٹک جائے گا. اور پھر کچھ عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بستر پہ پڑتا ہے, اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑے ہی عرصے میں وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. اگر میں ایسا کہوں کہ آپ جیسے اگر دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین, مل جل کر بھی دیکھتے ہیں ہمارا سلسلہ گھر میں, تو اگر 40 سال کے 3 افراد آپ کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے مثال کے طور پر ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں, تو اگر میں کہوں کہ ان میں سے ایک شخص ایسی خطرناک بیماری کا شکار ہو سکتا ہے کہ جو جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے. جی ہاں, یہ ریسرچز ہیں میرے پاس. نیشنل ہیلتھ سروے 1994 میں ہوا تھا, پاکستان کی ایک میڈیکل ایسوسی ایشن اس نے یہ کیا تھا. وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ 40 سال کی عمر کے ہر 3 میں سے ایک فرد اس مطلب موذی مرض کا شکار ہے, اور 15 سال سے زائد کی عمر کے 18% جوان جو ہیں, 18% لوگ یہ اس میں مبتلا ہیں. تو آپ کو کیسا لگے گا؟ گھبرا جائیں گے نا آپ, ظاہر ہے کہ گھبرا جائیں گے. اور یہ ہے بھی اتنا خطرناک مرض, اتنا خطرناک, کتنا خطرناک مرض ہے کہ دنیا میں حادثات کے بعد انسانوں کا سب سے بڑا قاتل یہی ہے. اور ان دنوں آپ شاید مجھے پتا چلا ہے کہ وہ کان میں پڑی ہے میری بات مختلف ذرائعوں سے کہ اس کا تذکرہ بھی کیا جا رہا ہے. جی اسے ہائپر ٹینشن کہتے ہیں, ہائپر ٹینشن. ہائپر ٹینشن کا آسان الفاظوں میں یوں سمجھ لیجیے ہائی بلڈ پریشر کا لفظ آپ نے سنا ہے؟ جی ہاں, ہائی بلڈ پریشر ایک ایسا مرض ہے کہ جو حادثات کے بعد, ایکسیڈنٹس کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ اموات جو ہیں وہ ہائی بلڈ پریشر کے سبب ہوتی ہیں, کہیں نہ کہیں یہ انوالو ہوتا ہے. تو خیر اسی طرح کچھ باطنی بیماریاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ اندر ہی اندر وہ کھاتی رہتی ہیں, ہماری نیکیوں کو کھاتی رہتی ہیں. ہم خوش ہوتے رہتے ہیں, نیکیاں بھی کرتے رہتے ہیں, اور ان چیزوں کا تدارک نہیں کرتے, علاج نہیں کرتے. اور معاذ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب دنیا سے جائیں اور اس جہان میں پہنچے اور نامہ اعمال دیکھیں تو پھر پتہ چلے ارے یہ کیا ہو گیا, ہم سوچ کے کیا آئے تھے, کیا لے کر آئے تھے اپنے خیال میں, یہاں کیا نکل آیا. اور جس طرح کے اس سمٹمز ہوتی ہیں نا بیماریوں کی, باطنی بیماریوں کی تو علامات ہوتی ہیں جو ظاہری طور پر نظر بھی آ جاتی ہیں, مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا جو نظام ایسا ہو گیا ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں معلومات ہی اب جو ہے وہ ہوتی نہیں ہے. کیونکہ
نام تو ہم نے سنا ہوتا ہے مگر علامات کے بارے میں تذکرہ اور اس کا علم دین اس کے سلسلے اس سے مطلب ریلیٹڈ علم دین حاصل کرنا یہ تو ہمارا شاید کانسیپٹ بھی نہیں ہے. تو خیر ظاہر اور باطن کے حوالے سے ہم کچھ گفتگو کر رہے ہیں. پہلے ہم سلسلہ کلام شامل کر لیں انشاءاللہ تعالی. نعت خوان اسلامی سے ملاقات بھی نہیں کروائی آتی, نعت خوان اسلامی سے بھی ملاقات کروا دیتا ہوں. آپ آج رج کے جی ہاں فرمائشیں بھیجیے کلام کی. ہمارے اسلامی بھائی قاری صاحب الحمدللہ موجود ہیں, ان سے بھی آپ ریکویسٹ کریں, انہیں فرمائیں انشاءاللہ تعالی. یہ بھی اللہ تعالی کی رضا کی نیت سے یہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل. تلاوت کلام پاک بھی آپ کو سنائیں گے. نعت خوان اسلامی بھائی کو بھی آپ نے دیکھ لیا, سلسلہ احمد مرحبا ماشاءاللہ. تو وہ مجھے بلکہ یاد آیا کہ ایک اسلامی بھائی بتا رہے تھے اپنے والد صاحب کا 75 ایئرس کے ہیں, 75 سال کے ماشاءاللہ, پڑھ پوتے والے ہیں. جی ہاں پڑھ پوتوں والے. وہ بتا رہے تھے کہ یار وہ ایسا ماشاءاللہ دلچسپی سے سلسلہ دیکھتے ہیں آپ کا. وہ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ ادھر آپ نے سوال کیا, گویا کہ اپنے الفاظوں میں بتا رہا ہوں, ادھر سوال کیا آپ نے کہ وہ امیر اہل سنت سے ملاقات کیسی ہوئی, اور وہ اسلامی بھائی بتا رہا تھا بتاتے اور لائٹ چلی گئی. کہتے ہیں یار اتنا دلچسپ لگ رہا تھا, آپ بھی یہ بتا رہے تھے اور ابھی جو ہے لائٹ, بہت ان کو مطلب اس طرح کا افسوس ہوا. اس طرح وہ لگ کے اور وہ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. بہرحال چلتے اسلامی بھائی کی طرف. حضرت آج پہلا تو انتخاب آپ کا ہوگا, پھر الحمدللہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہوں گے. جی ماشاءاللہ سلسلے میں احمد مرحبا. آج کا انتخاب کیا ہے آپ کا؟ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت پروان شمس رسالت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا بہت خوبصورت کلام وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, کہیں پھول خار سے دور ہے, کہیں شمع ہے کہ دھواں نہیں. پیش کروں گا, سماعت فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. صلوا علیہ وآلہ. صلوا علیہ وآلہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان ناس جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان ناس جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. صلوا علیہ وآلہ. صلوا علیہ وآلہ. صلوا علیہ وآلہ. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. صلوا علیہ وآلہ. صلوا علیہ وآلہ. صلوا علیہ وآلہ.
کروں تیرے نام پہ جا فدا، رب سے ایک جا دو جہاں فدا، کروں تیرے نام، 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 کروں تیرے نام پہ جا فدا، رب سے ایک جا دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، رب سے ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، 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 صلو علیہ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا۔ ظاہر اور باطن کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، میں کچھ بات کر رہا تھا آپ سے، اور یہ ظاہر اور باطن کا ایک بہت حسین ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ اگر باطن اجلا ہو، درست ہو، تو پھر ظاہر بھی درست ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی۔ بلکہ ایک روایت میں بھی اس طرح سے ملتا ہے کہ دل کے اندر ایک جسم، بدن کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے گوشت کا کہ اگر وہ درست ہو تو پورا بدن درست ہو جاتا ہے، ساؤنڈ ہو جاتا ہے، اور اگر یہ کرپٹ ہو، یہ خراب ہو، تو پھر باقی جسم بھی جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اور جان لو کہ یہ دل ہے۔ روایت کا مفہوم میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ریکارڈ کروا کر بھیجا ہے۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انڈیا کے شہر پونا سے محمد عمران اختاری عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نعت شریف سن رہے ہیں، جی وہ جی، سوئے لالا زار کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ جی اور کچھ؟ میں صادق علی اشرفی ہند سے بول رہا ہوں۔ جی جی اشرفی بھائی۔ میرا پیر ہے، آپ سے عرض ہے کہ میرا پیر کلام سنایا جائے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی کچھ اور بھی ہو جائے۔ میرا نام عبد الرحمان ہے، میں ہند گلبرگہ سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ مجھے نعت خاص سے جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہاں سنا ہے صاحب۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی میرا نام محمد شہزاد اختاری ہے، میں باب المدینہ سے بات کر رہا ہوں۔ میری فرمائش یہ ہے کہ میں سورہ والنجم کی ابتدائی آیتیں سننا چاہتا ہوں ترجمے کے ساتھ، اور میری ناطقہ حضرات سے، ناطقہ اسلامی بھائی سے فرمائش ہے کہ مجھے نعت سنا دیں بابا کی لکھی ہوئی مدینہ میں کیسا سرور آ رہا تھا۔ اور میری فرمائش ہے کہ بابا کا ایک مدنی گلدستہ لازمی دکھایا کریں۔ میں آپ کا پروگرام کھلے آپ صلی اللہ کہتے کہتے بہت شوق سے دیکھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کروڑوں برکتیں دے۔ السلام آمین علیکم۔ آمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، دل بڑھانے کا بہت زیادہ شکریہ، حوصلہ افزائی کرنے کا بہت زیادہ شکریہ، پسند کرنے کا بھی بے حد شکریہ۔ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ ہماری کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے، مگر جو اللہ چاہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اس پر اس کی حمد ہے، شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دونوں جہان کی عافیت کے ساتھ نعمتوں میں اور اضافہ عطا فرمائے۔ جی ایک دو اور دے دیجئے، پھر انشاءاللہ ہم اسلام بھائیوں کی طرف چلے جائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم مجھے السلام۔ اچھا لگتا ہے، ماشاءاللہ۔ میں سننا چاہتی ہوں۔ جی بیٹی۔ نور والا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور والا آیا ہے، انشاءاللہ بیٹے ضرور سنائیں گے آپ کو۔ اور کچھ اور بھی؟ میں مرکز لاہور سے بولا، مجھے کلام سننا ہے، وہ سوئے لالا زار تیرے بنا بہار پھرتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین آمین۔ جی حضرت، اب آپ اچھی نیتیں کر رہے ہوں گے اس دوران، اور آپ تیار ہو جائیں۔ اب آپ ماشاءاللہ نیکیاں کمانے کا موقع۔ پہلے میرا خیال ہے کہ مناجات اگر ہم پڑھ لیں تو مناسب لگتا ہے مجھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کرم مانگتا ہوں
عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں رہوں تو بے خود میں تیری ودا میں رہوں تو بے خود میں تیری ودا میں عطا جان ایسا عطا یا الہی پلا جان ایسا ہمیں یا الہی کرم یا الہی عطا یا الہی کرم یا الہی عطا یا الہی گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی میرا بس تیرے واسطے ہو میرا ہر بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطا یا الہی کر اخلاص ایسا عطا یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی جزاک اللہ خیرن واحسن الجزا. وہ سوئے لال ہزار پھرتے سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کا وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں وہ سمیلا زال پھرتے ہیں وہ سمیلا زال پھرتے ہیں تیرے
اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا، تیرے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تیرے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تیرے دل بہار پھرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، وہ جوانوں کی بھی آپ نے فرمائشیں پوری کر دی، وہ 75 سال کے اسلامی بھائی کا تذکرہ بھی میں نے کر دیا، اب مدنی منوں مدنی منیوں کی بھی نمائندگی ہو جانی چاہیے نا۔ وہ نور والا آیا ہے کہ وہ ایک منی نے فرمائش کی تھی، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، بولو نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، بولو نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام
والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں دیکھو ایسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ماشاء اللہ تعالیٰ عز و جل. وہ ویسے تو یہی ہے کہ نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. میلاد شریف کے حوالے سے یہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ ایک کانسیپٹ اس کا یہ بھی ہے مطلب لیا جا سکتا ہے مانا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف میں تشریف لائے تو کیسا ماشاءاللہ نور ہی نور ہو گیا. تو یعنی وہ میرا ذہن ادھر آیا تو پھر مجھے وہی یاد آیا اگلی جو فرمائش آئی ہوئی ہے نا اسی سے شاید اس کو دیکھتے ہی دیکھتے شاید یہ ذہن میں خیال آیا مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا. اب جب ظاہر مدینے جائے گا بلکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو اتنی پیاری بات جذب القلوب میں تحریر فرمائی فرماتے ہیں کہ آج بھی چونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے شریف سے خوشبو نکلا کرتی تھی اور وہ جب یعنی کہ خوشبو نکلتی تھی تو گلیوں اتنی خوشبو ہوتی تھی پھیل جایا کرتی تھی. صحابہ کرام علیہم رضوان کو اگر تلاش کرنا ہوتا تھا اس خوشبو کی برکت سے پا لیتے تھے تو آئیڈیا ہو جاتا تھا کہ سرکار یہاں سے تشریف لے گئے. تو وہ اعلیٰ حضرت کا شعر بھی ہے نا کہ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے اللہ اللہ. تو وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آج بھی مدینہ طیبہ کی فضاؤں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو موجود ہے اور بسا اوقات شاگ اس کو پا بھی لیتے ہیں آج بھی. وہ ہماری تو ناک خیر گناہوں سے آلودہ ہے جوڑ جوڑ میں رگ رگ میں ریشے ریشے میں گناہ بھرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں مطلب نیک بنا دے ہمارے گناہوں کی مغفرت ہمیں نصیب کرے. تو جو عاشق لوگ ہیں وہ ان کا بس ہوتا ہے سلسلہ وہ سونگ لیتے ہیں آج بھی ان کو نصیب ہو جاتی ہے. تو خیر مدینے کی کا تذکرہ ہوا مدینے کی شان اور مدینے کی عظمت کا. جب ظاہر مدینہ ایسی جگہ جائے گا اور وہ بھی عاشق تو اس کو تو واقعی کیسا سرور آئے گا. ذرا امیر اہل سنت کی زبانی اگر ہو جائے نقشہ کھینچ دیں. مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا مدینے ہمیں لے گیا مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر
مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، وہاں پیغم وہاں بارش نور ہوتی تھی پیغم، نہ دنیا کی جھنجھٹ زمانے کا تھا غم، ملا تھا ہمیں قرب محبوب دعوت، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، نہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر گھر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، کبھی روبرو سبز گنبد کا منظر، کبھی تکتے ہم کی دیوار اور در، کبھی سامنے ہوتے محراب و منبر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، کیوں اتار تم چھوڑ کر آئے وہ در، کیوں اتار تم چھوڑ کر آئے وہ در، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا۔ اللہ اللہ، ماشاء اللہ، کیفیات کا مضامین اور منظر آنکھوں کے سامنے، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا۔ اللہ اللہ، ماشاء اللہ۔ سورہ نجم شریف کی بھی ہمارے اسلامی بھائی نے فرمائش کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم
صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ترجمہ قرآن کنز الایمان۔ اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم، جب یہ معراج سے اترے تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے۔ انہیں سکھایا سخت قوتوں والے طاقتور نے، پھر اس جلوے نے پسند فرمایا، اور وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پر تھا۔ پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا، تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی، دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرن واحسن الجزا۔ دشمن وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ جو پوشیدہ ہو، نظر نہ آ رہا ہو، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اور جو دشمن آسانی سے جان نہ چھوڑے، اس کی خطرناکی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو بات چل رہی تھی ایک ظاہر کے حوالے سے، کچھ ایک بیماری کا تذکرہ کرنا تھا، باطن کی بیماریوں کا بھی کچھ انشاءاللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو ظاہر کی بیماری سے جس کو میں نے آج انتخاب کیا تھا، چنا تھا، جس سے عموماً ہم لوگ غافل ہیں، وہ ہے ہائپر ٹینشن۔ اس کی یہ بھی چھپا ہوا دشمن ہوتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اس کی علامات اتنی جلدی ظاہر نہیں ہوتی، ہم لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ میں نے جیسے معلومات آپ کی خدمت میں بھی پیش کی کہ 40 سال کی عمر کے 3 افراد میں سے ایک شخص کو ہونے کا اس کو چانس ہے، اور بھی اس کے علاوہ دیگر مطلب یعنی کہ بیماری، دنیا میں تقریباً 1 بلین لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں۔ اور ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ تقریباً 60% لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم ہائپر ٹینشن کے مریض ہیں، یعنی ہم بلڈ پریشر کے مرض کا شکار ہو چکے ہیں۔ جب ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو ظاہر ہے پھر احتیاطیں اور اس کے بعد علاج، اس کی طرف تو ظاہر دھیان ہی نہیں جائے گا۔ ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اگر تو چلیں پتہ چل گیا، تو جن کو پتہ چل گیا ان میں سے صرف 1/3 لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو علاج کرواتے ہیں، باقی تو اس کو ویلیو ہی نہیں دیتے، اتنا ہلکا سمجھتے ہیں۔ یعنی کہ یوں سمجھیں اگر 100 لوگوں کو اگر پتہ چلا کہ ہمیں ہائی بلڈ پریشر کا مرض ہے،
تو اس میں سے 33 لوگ جو ہے اس کا علاج کروائیں گے, باقی 66 لوگ جو ہیں وہ تو اس کو مطلب لفٹ ہی نہیں دیں گے, علاج ہی نہیں کروائیں گے. جبکہ میں یہ عرض کر چکا ہوں, شاید انہیں آئیڈیا نہیں ہوتا اس کی سنگینی کا, جبکہ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ ایک ایسا مرض ہے جو حادثات کے بعد سب سے زیادہ انسانوں کی جان لینے کا سبب بنتا ہے, اور یہ ہائی بلڈ پریشر ہی ہے جو ہارٹ اٹیک کا باعث بھی بن سکتا ہے. ہارٹ کی فیلئر کا, دل کا فیل ہو جانا, کام کرنا چھوڑ دیں, ظاہر دل کام کرنا چھوڑے گا تو دنیا چھوڑنی پڑے گی. اسٹروک, چکرا کر گر جانا بیٹھے بیٹھے, اور اس طرح کے معاملات. کڈنی کا فیلئر, گردوں کا فیل ہو جانا, گردے ہی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ نابینا پن, جی ہاں, بلڈ پریشر کی شدت کے معاملات کے اندر یہ انسان کی آنکھ کی بینائی جو ہے یہ بھی چلی جا سکتی ہے, یہ بھی اس کی سنگینی ہے. اور فالج کا جو ہے خطرہ ہو جانا, یہ اس طرح کے معاملات, یہ سب ملتے جلتے امراض ہیں. بلڈ پریشر کا اس پہ بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. تو کتنا سنگین مرض ہے, لیکن چونکہ ہمیں ذہن میں نہیں ہے نا, آئیڈیا نہیں ہے, تو ہم اس لیے جو ہے وہ 66% آلموسٹ وہ اس کا علاج ہی نہیں کرتے. اور جو علاج کر لیتے ہیں, اب جو علاج کرنے کے لیے چلو ذہن بنا لیتے ہیں اور شروع کر دیتے ہیں اس معاملے میں, احتیاطیں وغیرہ شروع کر دیتے ہیں, وہ بھی اتنے زیادہ سیریس نہیں ہوتے شاید, کیونکہ ان کی آگاہی نہیں ہوتی, شعور نہیں ہوتا. تو جب شعور نہیں ہوتا, آگاہی نہیں ہوتی, تو وہ اس کو صحیح طرح سے ہدایات پر پوری طرح سے عمل نہیں کرتے. جب پوری طرح سے عمل نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ رزلٹ یہ ہے, بتاتے ہیں تقریباً دنیا کے ایک ملک کے علاوہ دنیا بھر میں جو اس کی ریشو ہے وہ تقریباً 3% ہے, یعنی جو کنٹرول کر لینے کی بلڈ پریشر کو وہ صرف 3% ہے. کیونکہ لوگ, بتایا جاتا ہے کہ اس کو جو پیشنٹ ہیں وہ بہت زیادہ پرابلم کرتے ہیں, رسپانس نہیں دیتے صحیح طرح سے. دنیا کا ایک ملک ایسا ہے صرف جہاں پہ 27% ہے, وہاں لوگ ذرا چونکہ زیادہ باشعور ہیں, اس حوالے سے آگاہی رکھتے ہیں, تو وہاں کنٹرول ہو جاتا ہے. اور بعض ملکوں کے اندر تو بتایا گیا کہ ریکوری ریٹ, مطلب اتنی زیادہ کنفرم رپورٹس نہیں ہے, لیکن اس طرح سننے کو ملا ہے کہ وہاں تقریباً 100% ہی ہے ریکوری ریٹ, کیونکہ وہ وہاں لوگ جو ہیں علمی سطح بلند ہے, وہاں پر ایجوکیشن ہے لوگوں میں, تو وہ سمجھتے ہیں, جب انہیں بتایا جاتا ہے تو اس پر عمل کرتے ہیں, ترکیب ہو جاتی ہے, بن جاتی ہے. تو کچھ اسباب بھی ہیں بلڈ پریشر بڑھانے کے, 2 قسم کے ہوتے ہیں ویسے ہائپر ٹینشن. ایک کا تو صحیح ایگزیکٹلی ڈائگنوز نہیں کیا جا سکتا کہ کیا اسباب ہیں, لیکن یہ عوامل دیکھے گئے ہیں کہ ان کی وجہ سے جو ہے یہ ہائپر ٹینشن ہو جاتی ہے, بلڈ پریشر میں اضافہ ہو جاتا ہے. وہ کون کون سے ہیں؟ ایک تو ہے کہ یہ شراب نوشی, کثرت سے شراب پینا, یہ والے کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. بلکہ یہاں تک ٹیسٹ کیے گئے کہ جن سے شراب کم کروائی گئی, اس طرح کی بھی میڈیکل رپورٹس ہیں جن سے شراب کا استعمال کم کروایا گیا, تو ان کے یہ جو بلڈ پریشر تھا اس کی ویلیوز میں 3 سے لے کر 4 جو MMHg کا فرق ان کے بلڈ پریشر میں پڑا. جی ہاں, اور 5 سے 10% کی بھی بعض اوقات رپورٹ ہیں. اور اسباب میں جو ہے ان کی تمباکو نوشی بھی ہے. تمباکو, آپ سوچتے ہوں گے سگریٹ, جی ہاں, سگریٹ کے اندر اصل میں بعض ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں کہ اگر آپ سگریٹ کا استعمال کریں گے تو وہ کیمیکل جب خون میں جاتے ہیں, ایبزارب ہوتے ہیں, جذب ہوتے ہیں, تو ان کے اندر ایک نیچر یہ ہوتی ہے کہ وہ دل کی وہ جو وینز ہوتی ہیں, آرٹریز کی جو شریانیں ہیں جو آپ کے بدن میں دوڑ رہی ہیں اور خون لے کر جا رہی ہیں پورے بدن کے اندر, اس کی جو دیواریں ہیں, والز, اس کو تباہ بھی کر سکتے ہیں. اور تباہ اگر نہ کریں تو دوسرا ایک ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کو تنگ کر دیتے ہیں. جب شریانیں تنگ ہو جاتی ہیں تو پھر آپ خود سمجھدار ہیں کہ جب ظاہر ایک چھوٹا, آپ نے دیکھا ہوگا کبھی پائپ سے اگر آپ اپنے لان کو پانی دے رہے ہو تو اگر آپ اس کا منہ دبا دیں, پائپ کا سرا دبا دیں, تو وہ پانی ایک دم پریشر سے نکلتا ہے, پریشر بڑھ جاتا ہے نا. تو اس کی خیر ٹیکنیکل ریزنز بھی ہیں, ان میں جانا نہیں چاہتا. اتنا میرے خیال میں یہ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے, سمجھ. ایک جو فار ایگزامپل وال اتنی بڑی ہے, شریان اتنی بڑی ہے, اس کے اندر کچھ مواد جم جاتا ہے, وہ تنگ ہو جاتی ہے, تنگ ہو جائے گی, آٹومیٹکلی جو ہے وہ پریشر, بلڈ پریشر تیز ہو جائے گا, دماغ کی نس بھی پھٹ سکتی ہے اگر زیادہ ایک حد سے یہ کراس کر جاتا ہے. تو اچھا, ایک اور بہت اہم ریزن جو ہے وہ اس کا ایک موٹاپا ہے. اچھا, ورزش کی کمی بھی ہے. اور ورزش کی کمی, جو سیڈینٹری لائف سٹائل جو ہے, سیڈینٹری لائف سٹائل کس کو کہتے ہیں؟ سیڈینٹری لائف سٹائل اس کو کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا طرز زندگی اس طرح سے ہوتا ہے کہ کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے, کمپیوٹر پہ ہی کام کر رہے ہیں, انٹرنیٹ استعمال کرنے کا جو ہے وہ زیادہ رجحان ہے, یا ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ ٹیلی ویژن دیکھنے کا بہت ہی رجحان ہے, سارا دن بیٹھے رہتے ہیں اس کے سامنے, یا بکس پڑھتے رہتے ہیں اور وہ بیٹھے ہی رہتے ہیں, یعنی فزیکل موومنٹ کم ہے ان کی.
اور وہ ٹیک لگی ہوئی ہے, ڈھیلے ڈھالے انداز میں پڑے ہوئے مرے ہوئے اسٹائل کے اندر. کاؤچ پوٹیٹو کاؤچ اس طرح کی ایک ٹرم بھی ہے, وہ اس کے لیے کہتے ہیں کہ مطلب یعنی فزیکل ایکٹیویٹی نہ کرنا, جسمانی سرگرمیوں میں مبتلا نہ رہنا, صرف ذہنی سرگرمی کرنا یا بالکل جو ہے وہ اس طرح کے مشغلے اپنانا جس میں بدن کا استعمال زیادہ نہ ہو. ذہنی مشغلہ اگرچہ ہو تو پھر اس طرح کے لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ جسمانی سرگرمی کم کرتے ہیں ان کے ساتھ ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ان کا ہارٹ ریٹ جو ہوتا ہے یہ بڑھ جاتی ہے. ہارٹ ریٹ یعنی دل کی جو دھڑکنے کی شرح ہوتی ہے یہ بڑھ جاتی ہے. اب جتنی زیادہ دل کی ہارٹ ریٹ زیادہ ہوگی, انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ دل کو اتنا زیادہ طاقت لگانی پڑے گی, قوت صرف کرنی پڑے گی. اب جب جتنی زیادہ دل کو قوت صرف کرنی پڑے گی اس بیچارے کا, تو پھر ظاہر ہے کہ اس پر تو آزمائش آنی ہے. تو اس طرح کا معاملات ہوتے ہیں. خیر یہ تو میں کچھ آپ کو مدنی پھول عرض کر رہا ہوں, انشاءاللہ پھر ابھی فیضان سنت میں بھی اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ جنہوں نے فیضان سنت لکھی ہے ان کی زبان مبارک سے بھی یہ دل کی اصلاح کے حوالے سے کچھ مدنی پھول پیش کر رہے ہیں. ان کی خدمت میں چلتے ہیں اور ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری خیر خائی آج کس انداز سے کر رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. موٹاپا تو ہے نا, یہ سمجھو کہ وارننگ ہے. جیسے وہ بولتے ہیں نا کہ بخار سے بچنا تو نزلے کو روکو, تو یہ نزلہ ہے. اصلی بیماری تو موٹاپے کی وجہ سے جب آئے گی نا, اللہ نہ کرے تب پتہ چلے گا. فالج گر گیا پھر کیا کرو گے, آدھا دھڑ بیکار ہو گیا پھر کیا کرو گے, آدھا وجود آپ کا بیکار ہو گیا, ہاتھ لٹکا اگر روتے ہوئے نکلو گے تو کیا کرو گے, دل پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے تو کیا کرو گے, سینے میں درد ہو رہا ہے, ڈاکٹر نے بولا کہ بھائی ایمرجنسی ہے, اس کو CCU میں ڈالو, اگر بچ کر نکل آیا تو ٹھیک ہے, پھر کیا کرو گے. پھر ابھی سے مان جاؤ نا میرے بھائی, ابھی سے اپنے آپ کو اسمارٹ بنانے کی سوچ بنا لو, اور یہ نیت کرو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اپنا وزن کم کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں عبادت اچھی طرح کر سکوں, تو اس نیت کا ثواب بھی ملے گا. اور ویسے بھی اس طرح کی روایتیں تو ہیں کہ موٹا آدمی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور پتلا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. لیکن پتلے کی جو میں نے فتح رضویہ میں پڑھی بات تو وہی سمجھ میں آتی ہے کہ جو خوف خدا کی وجہ سے پتلا ہو جائے, خوف خدا میں گل کر جو پتلا ہو نا, وہ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ وہ پتلا. تو موٹا جو ظاہر ہے کہ اب اگر کوئی واقعی کم کھانے پینے کے باوجود موٹا ہو جاتا ہے, کسی اور مرض کی وجہ سے, دواؤں سے بھی سنا ہے وزن پھول جاتا ہے بعضوں کا, وہ ظاہر ہے کہ معذور ہے. لیکن غالب اکثریت جو نا کھانے پینے کی وجہ سے موٹی ہوتی ہے اور وزن اس کا بڑھتا ہے. یہ جو بھی موٹے ہوتے ہیں نا, ان کو شاید پتہ نہیں ہوتا, یہ یوں سمجھتے ہیں کہ یار وہ بیٹھنے کا ہمارا کام ہے تو ہمارا گاڑیوں میں سفر کا اس لیے یار یوں ہوتا ہے اور پیٹ ہمارا نکل آتا ہے. شاید مجھ سے یعنی کہ کم نہیں تو زیادہ نہیں تو بہرحال میں بھی گھنٹوں بیٹھتا ہوں, تو بیٹھنے کا میرا کام ہے, لکھنے پڑھنے کا میرا کام ہے, میرا پیٹ کیوں باہر نہیں ہے. تو پتا چلا کہ یہ وہ بہانہ ہے جو نفس نے ہمیں سکھا دیا ہے, اور نفس تبکتا رہتا ہے کہ تو چونکہ گاڑی میں بیٹھتا ہے, تیرا کام آفس میں بیٹھنے کا, اس لیے تیرا پیٹ نکلا ہے, باقی کھانے پینے سے کچھ نہیں ہوتا, کھائے جا. امید ہے میری بات سمجھ گئے ہوں گے. تو اس طرح اپنے آپ کو بہلاوا نہ دیا کریں. بہت سارے بیٹھ کر کام کرتے ہیں جن کا پیٹ اندر ہوتا ہے. کھانے پینے پلیز احتیاط کریں, تو انشاءاللہ عز و جل آپ اسمارٹ ہو جائیں گے. ایک وسوسہ آتا ہے بابا, ہمارے سامنے اور بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ کولا ڈرنک پیتے ہیں اور جن غذاؤں سے بظاہر آپ کے کہنے کے مطابق بھی وزن بڑھتا ہے, وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں, کھاتے پیتے موج ہے ان کا وزن نہیں بڑھتا. تو یہ کبھی کبھی جھٹکا لگتا ہے کہ یار کیوں میرا ہی وزن کیوں بڑھے گا, تو لگتا ہے کہ یہ وزن کسی اور وجہ سے بڑھتا ہے. تو ان کا وزن کیوں نہیں بڑھتا جب وزن کے بڑھنے کے یہ اسباب آپ بیان کر رہے ہیں؟ تو اپنی اپنی ساخت ہوتی ہے اصل جسم کی. بعض دبلے پتلے ہوتے ہیں اور ڈٹ کے کھاتے ہیں, وزن نہیں بڑھتا اور ایک دم سے وہ ٹھک کر کے ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں. ویسی خوش فہمی میں ہوتا ہے کہ میرے کو کچھ نہیں ہوتا, تو اندر سب کچھ ہوتا ہے. ہم یہی بولتے کہ اچانک ہارٹ فیل ہو گیا, کچھ نہیں تھا. ارے بھائی کچھ نہیں تھا, بہت کچھ تھا, آپ کو نظر نہیں آیا تھا. اس کے اندر جو نسوں میں کچھ تھا اور اس کچھ نے اس کی نسوں کو بلاک کر دیا, راستے بند کر دیے اور دل کی طرف خون جا نہیں سکا, دل کا خون باہر آ نہیں سکا, تو یہ ہارٹ فیل ہو گیا. کچھ نہیں تھا, یہ کیسے ہو گیا؟ بہت کچھ تھا. تو اس لیے وہ کسی کی دلیل لینے کے بجائے یا شیخ اپنی دیکھ اپنی مطلب ہے کہ بہتری کا سوچیے. آپ کھانے سے ہی وزن بڑھتا ہے, یہ تو میں نے کہا نا کہ احسان
چلو میں مان لیتا ہوں کہ کوئی ہزاروں لاکھوں میں ایک آدھ دکا ہوگا کہ جس کا بغیر کھائے پیے بھی وزن بڑھ جاتا ہوگا مطلب ہوا بھر جاتی ہوگی اندر، لیکن یہ کہ جنرلی جو ہے نا وہ کھانے پینے سے وزن بڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ پیدل اگر نہیں چلتے تو بھی وزن جو ہے بڑھتا ہے۔ پیدل چلنا چاہیے اور ورزش کرنی چاہیے، اپنے ہاتھ سے کام کرنا چاہیے۔ اپنے ہاتھ سے کام کرنا سنت بھی ہے، اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرنا، کام کاج کرنا سنت ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ میں نے جو اندازہ لگایا کہ اسلامی بہنوں میں دلوں کے امراض کی شکایت کم سنی ہے میں نے، آپ نے بھی نوٹ نہیں کیا ہوگا تو آپ نوٹ کر لیجئے۔ آپ کے ابو کو ہارٹ اٹیک کیوں ہوا، امی کو کیوں نہیں ہوا، بڑے بھائی کو کیوں ہوا، بڑی بہن کو کیوں نہیں ہوا؟ آپ کبھی اس پر غور تو کریں۔ نہیں ہماری امی کو ہوا۔ اچھا پھر آپ کی امی کے بہو ساتھ ہے نا، بیٹی بھی ہے۔ تو اب امی جو ہے نا وہ سیٹھانی ہے، اور سیٹھانی حکم چلاتی رہتی ہے۔ گھر کی کام والیاں آج کل ہوتی ہے، تو کام والیوں کی وجہ سے اب عورتوں میں جو تھوڑی عمر گزار جائے ہارٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن وہ خاتون کہ جو گھر کا کام کاج اپنے ہاتھ سے کرے گی نا، خود ہی پکائے گی، برتن مانجے گی، پوچھا لگائے گی، جھاڑو نکالے گی، جھٹک جھٹک کرے گی، اس کو دل کی بیماری میں نہیں سمجھتا کہ ہوتی ہو۔ اس عورت کو ہوگی جس کی بہویں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ کام کرتی ہیں، امی کو آرام دیتی ہیں، امی اب آرام طلب ہو گئی، پانی بھی پینا ہے تو بہو کو آواز دیتی ہیں، کہاں مر گئی جلدی پانی لا، تو 10 بار دل آزاریاں کر کے 2 گلاس پانی پیتی ہے۔ اب اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا وہ الگ بات ہے، باقی جو اپنے ہاتھ سے کام کاج کرے اس کو ہارٹ اٹیک کم از کم نہیں ہو سکتا، بہت دشوار ہے۔ کسی اور سبب سے ہو جائے تو ہو جائے، لیکن بہت مشکل ہے۔ ماشاء اللہ تعالیٰ جو میرا پیر ہے، his wisdom and his insight، ماشاء اللہ ویری انسپائرنگ۔ اچھا پیج نمبر 710 پہ فیضان سنت سے میں آپ کو پڑھ کر سنا، کیونکہ امیر علیہ سنت نے موٹاپے کا بھی تذکرہ کیا اور پھر جو ہے یہ بھی تذکرہ کیا پیدل چلنے کا، تو مجھے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں مدنی پھول آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، کیونکہ ان دونوں گفتگو تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ وہ ہائپر ٹینشن کے حوالے سے یہ ڈاکٹروں کی دنیا میں زیادہ ہو رہی ہوگی، اور شاید وہ تو بہت زیادہ حیران بھی ہو رہے ہوں گے، اور ایک تعداد بھی ہوگی ان کی کہ یار یہ ہمارے ایونٹ کے حساب سے بہت یعنی کہ ریلیٹڈ موضوع اٹھایا آج کھلے آنکھ صلی اللہ علیہ۔ خیر پیج نمبر 710 پر امیر اہل سنت جو میرے پاس فیضان سنت کا ایڈیشن ہے، اس کے اندر امیر اہل سنت نے یہ پیمانہ تحریر فرمایا ہے، کچھ ویلیوز دی ہیں کہ مرد اور عورت کا وزن کتنا ہونا چاہیے، اس کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کچھ مدنی پھول۔ زیادہ کھانے کی ایک آفت جسم کا وزن بڑھ جانا اور توند نکل آنا بھی ہے، اور آج ایک تعداد اس مرض میں مبتلا ہے۔ توند نکل آنا تو شاید ہم مرض سمجھتے ہی نہیں ہوں گے، لیکن خیر اللہ والے بر وقت توجہ دلا دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ وزن کی مقدار اپنے اپنے قد کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ اوسط قد یعنی ایوریج ہائٹ جو ہے، ایوریج ہائٹ 5.5 فٹ یعنی 66 انچ والے مرد کا وزن 150 پاؤنڈ یعنی 68 کلو گرام، اور اوسط عورت یعنی وہ فیمیل جس کی ایوریج ہائٹ ہو، ایوریج ہائٹ فیمیل کی 5.25 فٹ تصور کی جاتی ہے یعنی 63 انچز، 63 انچ 60 اور 3 63 انچوں کا جو ہے وہ فیمیل ہائٹ ہے ایوریج کا، 130 پاؤنڈ یعنی 59 کلو گرام، آلموسٹ 60 59 کلو گرام سے ہرگز بڑھنا نہیں چاہیے۔ نہیں پھر اس میں آلموسٹ نہیں کریں گے کیونکہ امیر اہل سنت لکھ دیا 59 کلو گرام سے ہرگز بڑھنا نہیں چاہیے۔ اپنا قد ناپ کر دیے ہوئے اندازے کے مطابق جو کوئی چاہے اپنے وزن کا حساب لگا سکتا ہے، یعنی اس پاؤنڈ کو آپ انچز سے ڈیوائڈ کر لیجئے گا، 150 کو 66 سے ڈیوائڈ کر لیں 1 انچ کا آ جائے گا، تو اسی حساب سے اپنے جتنا آپ کا قد جتنے انچ ہے اسے ملٹیپلائی کر کے آپ لگا لیں اندازہ کہ اتنا قد آپ کا ہونا، اتنا وزن ہونا چاہیے، پھر اس سے بڑھنے نہیں دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ امیر اہل سنت کہ دل کے امراض کا تعلق اگرچہ زیادہ کھانے سے ہے
मगर तफक्कुरात यानी टेंशन के सबब भी दिल का दौरा पड़ सकता और इंसान का हार्ट फेल हो सकता है। अगर जवानी ही से मैदा, चिकनाहट और मिठास वाली चीजों का इस्तेमाल कम कर दिया जाए तो जिंदा बच जाने की सूरत में बुढ़ापे में सहूलत रहती है। और डेफिनेशंस आपने दी हैं, जवानी की तारीफ आगे बताई है कि 30 से 40 बाले होने से लेकर 30 या 40 बरस तक आदमी जवान रहता है। 30 से 50 बरस जवानी और बुढ़ापे का दरमियानी वक्फा यानी उधेड़, और उसके बाद बुढ़ापा आ जाता है। बेहतर तो यही है कि एक दिन के बच्चे की ग़िज़ा में भी एहतियात हो, नीज बाले होते ही परहेजी की तरफ तवज्जो बढ़ा दी जाए। अगर 30 बरस का होने के बावजूद जो हाथ में आया वो खाता रहा तो उसका नुकसान खुद ही देखना शुरू कर देगा। अब जो उम्र बढ़ती जाएगी बीमारियां जड़ पकड़ना शुरू कर देंगी। हम समझते हैं कि ज़ाहिर है कि हमारी खाने पीने की आदतें तो हमारी दुरुस्त होती नहीं है, तो जब दुरुस्त होती नहीं है तो फिर हमारा यही मामूल होता है। हम समझते हैं कि अब तो उम्र ऐसी हो गई, अब तो ये होना ही है, लेकिन ये नहीं पता कि हमारी बद एहतियातियों के सबब हम ये खुद अपने गले में हार हमने खुद डाला हुआ है। अगर कोई 50 साल का हो जाए, वार्निंग बहुत ज्यादा, लाल बत्ती चलने वाली है, होशियार हो जाइए। अगर कोई 50 साल का हो जाए फिर भी हर चीज खाए तो वो ऐसा है गोया कह रहा है आ बैल मुझे मार। ऐसों का शुगर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह से बचना बहुत मुश्किल होता है। और अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि 30 बरस के बाद, 30 साल की उम्र के बाद अमूमन खून में अमराज पैदा होना शुरू हो जाते हैं, लिहाजा हर 6 माह बाद मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह करवाते रहना चाहिए। तो इसमें फिर अमीर अहले सुन्नत ने लिपिड प्रोफाइल का रिकमेंडेशन दिया है। लिपिड प्रोफाइल बहुत आसान है, किसी भी जाकर आप तरकीब करवा लेंगे इंशाल्लाह डॉक्टर्स के पास और मेडिकल लैब्स के पास जाकर, तो वो समझ जाएंगे। LIPID लिपिड प्रोफाइल, PROFILE लिपिड प्रोफाइल ये करवा लेना चाहिए। कुछ टेस्टों का मजमुआ है, ये 4 टेस्ट होते हैं खून के, तो ये जब इंशाल्लाह ताला, इसमें कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट भी होता है, ये आप करवाएंगे तो काफी अच्छी तरकीब इंशाल्लाह हो जाएगी। पैदल चलने के हवाले से भी आपकी खिदमत में कुछ अर्ज करूंगा, लेकिन पहले कॉल ले लें। आपसे भी बातें होती रहें, मैं भी कहता रहूं, कुछ आप भी सुनाते रहें, तो यूं इंशाल्लाह ताला मिलजुल कर सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। फिर आपके लिए आज के नाम, आज का सिलसिला तो वैसे ही आपके नाम है। जी जरा दीजिएगा मदनी चैनल के नाजरीन क्या कह रहे हैं, मुझे सुनाइएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बरका वसल्लम। मेरा नाम मकसूद अली कादरी है और मैं फैसलाबाद सदाराबाद से बात कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। मैंने एक नात सुनी है, उसका नाम है सुए तैयबा जाने वालों मुझे छोड़ कर न जाना। अल्लाह अल्लाह, इंशाअल्लाह। और जनाब? हजरत मेरा नाम सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह है, माशाअल्लाह। बाबुल मदीना कराची के खाना से बात कर रहा हूँ। जी जी। मुझे इस नात की फरमाइश करनी है कि सुना जंगल रात अंधेरी चोरों की रखवाली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहजादे हुजूर बिल्कुल इंशाल्लाह आपको सुनाएंगे, मगर ये नात शरीफ नहीं है बेटे, ये कलाम आप इसको कह सकते हैं, इस्लाही कलाम है ये हमारे सैयदी आला हजरत का, और वाकई बड़ा पुरतासुर है माशाल्लाह, तासीर अंगेज है, बहुत जबरदस्त इसके मज़ामीन है और सोचने पर मजबूर करने वाला कलाम है। जी मोहम्मद रियाज तारीफ हो रहा हूँ। जी जी रियाज भाई। रियाज जिला ननकाना के साथ रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। है। सुन्नत का कलाम सुनना चाहते हैं? कौन सा? लिख रहा हूँ नात सरवर गुम्बद खिजरा के साए में बैठकर। लिख रहा हूँ नात सरवर सब्ज गुम्बद देखकर, इंशाल्लाह। अच्छा जी, और कुछ? मैं मोहम्मद अमीन अख्तारी मीरपुर कश्मीर से बात कर रहा हूँ। जी जी कश्मीरी भाई। मैं बहुत शौक से देखता हूँ माशाअल्लाह। तमाम इस्लामी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुनाहों की आदत छड़ा मेरे मौला, इंशाअल्लाह ताला सुनवाएंगे। एक दो और मिल जाए हमें। हुजूर मेरा नाम अख्तर अली अत्तारी है, जिला दादू और तहसील मेयर से बात कर रहा हूँ। हुजूर हमारा खुले आँख सल्लल्लाहु अलैहि सिलसिले में ये अर्ज कर रहे हैं कि हमें ये वाला कलाम सुना दीजिए कि कब गुनाहों से किनारा में करूँगा या रब। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं कुंदेर से बात कर रहा हूँ, मुझे नात सुननी है। आमना का लाल आया। सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमीन आमीन आमीन। ईमेल पे भी एक सलाम आया हुआ, ईमेल भी है पूरी,
اسماء الہی کی فرمائشیں کی ہیں انہوں نے، مگر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، غلام رسول بھائی کو سلام، اس کا جواب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے، اور مگر یہ نہیں پتا کہ یہ کس نے کی ہے۔ میں نعت اسماء الہی سننا چاہتا ہوں، سلسلہ کھلے آنکھ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، تو اب پیارے اسلامی بھائی کچھ آئی ڈی تو آپ کی ہے، چلیں اس کے اوپر، اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ نہ جگہ کا نام ہے نہ نام ہے؟ تو آپ ماشاءاللہ ایکسائٹیڈ ہو رہے ہوتے ہیں جب یہ آپ سلسلے میں آپ کوئی فرمائش بھیج رہے ہوتے، تو اس ٹائم اتنا ذرا ضرور خیال رکھا کیجئے کہ اپنا نام اور جگہ کا نام ضرور مینشن کر دیا کیجئے، کیونکہ پھر اب ظاہر ہے کہ اس کی سائٹیشن دینا پرابلم ہو جاتی ہے اب اسی ای میل کی نا، اور ای میلز تو اور بھی ہیں لیکن اب یہ دیکھیں جیسے یہ ہے، اب اس کا میں ریفرنس دے نہیں سکتا۔ چلیں خیر انشاءاللہ تعالی نوٹ کر لی ہے فرمائش آپ کی، مستقبل میں کبھی کوشش کریں گے کہ یہ پوری ہو جائے، اللہ کرے انشاءاللہ تعالی۔ جی حضور نیتیں کر لیں اچھی اچھی، پہلے مناجات سے شروع کریں انشاءاللہ۔ کب گناہوں سے کنارہ صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک، قبر محبوب
بسا دے مالک تیرا کیا جائے گا میں شاد رہوں گا یا رب تیرا کیا جائے گا میں شاد رہوں گا یا رب دیکھ کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر. لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر کیف طاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر ہے مقدر یاوری پر سبز گنبد دیکھ کر ہے مقدر یاوری پر سبز گنبد دیکھ کر پھر نہ کیوں جھومے سناگر سبز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر مسجد نبوی پہ پہنچے مرحبا صلی علی مسجد نبوی پہ پہنچے مرحبا صلی علی ہو گیا جاری زباں پر سبز گنبد دیکھ کر ہو گیا جاری زباں پر سبز گنبد دیکھ کر آ گئے عطار اتنا بھی نہ تجھ سے ہو سکا آ گئے عطار تجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا جان کر دیتا نچھاور سبز گنبد دیکھ کر جان کر دیتا نچھاور سبز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر. ماشاءاللہ. وہ سونا جنگل اعلی حضرت کا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کھالی ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کھالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی
ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہی ہو چوروں کی رکھوالی ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے آنکھیں ملنا جھنجھلا پڑنا لاکھوں جمائی انگڑائی آنکھیں ملنا جھنجھلانا پڑنا لاکھوں جمائی انگڑائی نام پر اٹھنے کے لڑتا ہے اٹھنا بھی کچھ گالی ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا کچھ عرض کرنا ہے اس حوالے سے آپ کو جو عرض کیا تھا کہ چونکہ بلڈ پریشر کے ہائپر ٹینشن کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے تو اب علاج کی طرف بھی آ جائیں سنگینی تو بتا دی اب آپ ایسا نہ ہو زیادہ ہی ڈر جائیں بولیں کہ اب اس کا حل کیا کرنا ہے نہیں حل بھی ہے پریشان نہ ہو اور الحمدللہ حل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بھی ارشاد فرمایا بہت پیارا جیسے میں نے آپ کو بتایا نا سیڈینٹری لائف سٹائل جو ہوتا ہے یہ بہت بڑا کاز ہوتا ہے ایک بڑا کاز ہے ہائپر ٹینشن میں مبتلا ہو جانے کا اور جو ناؤ ڈیز اٹس ویری پریویلنٹ جو آج کل ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ہماری اس طرح کی عادات بھی ہو گئی ہیں تو اس کا ایک یعنی کہ حل جو ہے اس پر قابو پانے کا وہ پیدل چلنا بھی ہے پیج نمبر 728 پر فیضان سنت کے پیٹ کا قفل مدینہ کے پیج نمبر 86 پر ہے امیر علیہ سنت فرما رہے ہیں فزیو تھراپسٹ سے مشورہ کر کے اپنی عمر کے حساب سے روزانہ ہلکی پھلکی ورزش کرتے رہنا چاہیے نیز رات کے کھانے کے بعد بقول اطباء کم از کم 150 قدم پیدل چلنا چاہیے میرا مدنی مشورہ ہے کہ چلتے چلتے کم از کم 40 بار یہ درود شریف صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ عز و جل 150 سے زائد قدم چلنا ہو جائے گا ہر ایک کو روزانہ 1 گھنٹہ پیدل چلنا چاہیے جس کی بالکل عادت نہیں ہے وہ ابتداً صرف 12 منٹ چلے یا چلتے چلتے صلی اللہ تعالی علی محمد 313 بار پڑھے اور آخر میں ایک بار وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کہہ لے ذرا اطمینان سے پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل 1 کلومیٹر ہو جائے گا یوں بتدریج بڑھاتے 30 دن کے اندر روزانہ 5 کلومیٹر تک چلنے کی ترکیب بنا لیں اسلامی بہنیں گھر کی 4 دیواری میں ٹہلیں اپنے اوراد بیٹھ کر پڑھنے کے بجائے چلتے پھرتے پڑھنے کی عادت بنائیں میری درخواست قبول کرتے ہوئے پیدل چل لیجئے ورنہ خدا نہ خواستہ ڈاکٹر کے کہنے پر کہیں ندامت اور ٹینشن کا بوجھ اٹھائے دوڑنا نہ پڑ جائے ہم پڑھتے تھے اسٹوڈنٹ لائف میں تھے میرے ایک اسلامی دوست ہی تھے ہمارے حلقے کے اسلامی بھائی بھی تھے ذمہ دار بھی تھے ماشاءاللہ وہ ٹیکسٹائل انجینئرنگ میں ان کا تھا شعبہ وہ پڑھتے تھے تو ہمارے وہ وہاں ایک سے زیادہ اسلامی بھائی پڑھتے تھے ماشاءاللہ وہاں پر اس کالج کے اندر تو وہ ایک انفرادی کوشش کر کے اپنے پروفیسر صاحب کو ملتان اجتماع میں ترکیب بنائی تھی لے کے جانے کی اور وہ مطلب پروفیسر صاحب تو ایسے تھے کہ میں بھی آپ کو کیا عرض کروں جب جس نے سنا کہ یہ جا رہے ہیں
اجتماع میں یہ جا رہے ہیں. حیران ہو گئے, پریشان. ان کے مطلب اس طرح کی گفتگو بھی اس طرح کی ہوتی تھی, عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے تھے. بولا یار یہ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں, حیرت کی بات ہے کہ یہ اس طرح کا شخص جو ہے آپ اس کو لے کر جا رہے ہیں. خیر وہ بہت متاثر ہوئے ماشاءاللہ جا کر ملتان اجتماع میں. امیر اہل سنت کی بعض عادات اور انداز ان پر آشکار ہوئے تو وہ تو وارستگی یعنی کہ امتحان نہیں تھی. واپس آ کر انہوں نے سفر نامہ بھی لکھا تھا. بہت یعنی اس طرح کا مزاج تھا ان کا. ان کا ایسا معمول تھا کہ وہ پیدل چلنا نہیں چھوڑتے تھے. تو ان کو ہم نے پوچھا, دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے. بہت اصرار کیا ہم نے, ظاہر ہے کہتے نہیں صرف چائے پیوں گا, کھانا نہیں کھاؤں گا. پھر انہوں نے اپنی لائف ہسٹری تھوڑی سی بتائی. کہنے لگے کہ میرے ساتھ یہ معمول تھا کہ میں اپنے بیڈ سے باتھ روم تک, اپنے الفاظوں میں عرض کر رہا ہوں, باتھ روم تک, واش روم تک نہیں جا سکتا تھا چلنا. میرا ڈاکٹر نے 2 مہینے کا ٹائم دیا تھا کہ لگتا ہے کہ 2 مہینے کے اندر یہ ایکسپائر ہو جائے گا بندہ. میرے دل کے والز بند ہو چکے تھے اور جب میری حالت تھی. تو پھر میرے دوست کے بیٹے جو ایک کسی دوسرے ملک میں ایک سرجن تھے, ہارٹ اسپیشلسٹ ہی تھے, وہ آئے. تو ان کو پتہ چلا کہ انکل بیمار ہیں تو مجھے ملنے کے لیے آئے. جب انہوں نے مجھے دیکھا تو مطلب میرا پورا ایک ڈائٹ کا چارٹ بنایا اور بتایا آپ یہ نہیں کھائیں گے, یہ نہیں کریں گے, یہ کھائیں گے, دوپہر کا کھانا چھوڑ دیجئے. انہوں نے ہی مجھے کہا تھا. اور اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ آپ نے روزانہ پیدل چلنا ہے. تو اب پیدل چلنا ہے تو کہتے میں نے 2 منٹ سے سٹارٹ کیا تھا کہ 2 منٹ میں چلتا تھا اور بیٹھ جاتا تھا, مجھے چلا ہی نہیں جاتا تھا ظاہر ہے. پھر بعد میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ کئی کلومیٹر باقاعدگی سے وہ پیدل چلا کرتے تھے. اور کہتے ہیں میں بالکل سیٹ ہو گیا, الحمدللہ فٹ ہو گیا. اب جب میں نے پھر فیضان سنت میں اب یہ پڑھا, جب امیر اہل سنت کے یہ دیے ہوئے مدنی پھول پڑے تو میری تو مطلب حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ یار امیر اہل سنت کو یہ کہاں سے معلوم ہو جاتی ہیں یہ باتیں. اللہ والوں کی شان ہے ماشاءاللہ. دوسری اور پھر ایک اور بات یہ دیکھیے کہ ایک تو یہ جو فزیکل جو ہے اسٹائل میں تبدیلی کرواتے ہیں, فزیکل موومنٹ کرواتے ہیں ڈاکٹرز. دوسرا ایک چیز ہے ڈیش ڈائٹ, یہ بھی کرواتے ہیں. جی ہاں, ڈائٹری اپروچ ٹو اسٹاپ ہائپر ٹینشن. ڈیش ڈائٹ یہ ایک طریقہ ہے ہائپر ٹینشن سے, بلڈ پریشر سے نجات, چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے غذائی تبدیلیوں کے ذریعے یہ ترکیب بنواتے ہیں. اب اس کو مد نظر رکھ کر اب یہ دیکھیے امیر اہل سنت کا یہ سنیے جو آپ نے پیراگراف تحریر فرمایا ہے پیج نمبر 719 پر. وزن کم کرنے کے لیے سبزیاں یعنی اور ڈیش ڈائٹ جو میں نے پڑھی اس میں اتنی تفصیل سے یہ پلان نہیں جتنا آسان اور سہل ترین انداز میں امیر اہل سنت نے یہاں تحریر فرمایا. وزن کم کرنے کے لیے سبزیاں یعنی آلو وغیرہ بادی اشیاء کے علاوہ بہترین نعمت ہیں, مگر صرف پانی میں ابلی ہوئی ہوں یا ایک فرد کے لیے صرف چائے کے 1 چمچ زیت یعنی زیتون شریف کا تیل ڈال کر پکائی گئی ہوں. مرچ مسالہ اور ہلدی ڈالنے میں حرج نہیں. روزانہ 1 گرام یعنی چٹکی بھر ہلدی سبھی کے پیٹ میں جانی چاہیے. انشاءاللہ عز و جل کینسر سے حفاظت ہوگی. ہر وقت کے کھانے میں مذکورہ طریقہ پر بنی ہوئی سبزی کی کم از کم 1 پوری رکابی کھا لیجیے یعنی پلیٹ کھا لیجیے. اگر روٹی اور چاول وغیرہ کھانا ضروری ہو تو صرف آدھی چپاتی, پانی میں ابلے ہوئے چاول صرف آدھا کپ, چھوٹی سی 1 بوٹی. آم کھانا ضروری ہو تو دن بھر میں صرف آدھا آم. چائے پینا چاہیں تو اسکیمڈ ملک کی پھیکی ہی پی لیجیے. اگر نہ پی سکیں تو ڈاکٹر کے مشورے سے چائے کے کپ میں کینرل کی 1 گولی ڈال لیا کریں. اگر شوگر کا مرض نہ ہو تو چینی کی جگہ چائے میں شہد ڈال دیجیے. سلاد, ککڑی, کھیرا وغیرہ بھی بکثرت استعمال کیجیے. ہر طرح کے کھانے اور سالن وغیرہ میں زیتون شریف کا تیل بہترین رہے گا کیونکہ یہ اس میں کیلسٹرول کم ہوتا ہے الحمدللہ. ورنہ کارن آئل بھی کم سے کم مقدار میں استعمال کیجیے. کھانے سے قبل سالن کے پیالے کے اوپر سے چمچ کے ذریعے گھی یا تیل اس طرح سے نکال دیجیے کہ 1 قطرہ بھی نظر نہ آئے. ہاں, بے اجازت شرعی یہ تیل پھینک دینا اسراف و گناہ ہے. کتنی پیاری مدنی اپروچ ہے امیر اہل سنت کی, اصلاح بھی ہوتی جا رہی ماشاءاللہ. دوبارہ پکانے میں استعمال فرما لیجیے. چاول, بکرے کے گوشت, گھی, مکھن, انڈا کی زردی, کیک, پیسٹریاں, کوکو چاکلیٹ اور ٹافیوں, نمکو والوں کی تلی ہوئی چیزوں, کریم لگی ہوئی یا میٹھی غذاؤں, مٹھائیوں, آئس کریم, ٹھنڈے مشروبات, پکوڑے, کباب, سموسے وغیرہ ہر وہ چیز کتنا ایکسپینسو بیان ہے جس میں میدا, چکناہٹ یا مٹھاس شامل ہو, ان سے بچیے. انشاءاللہ عز و جل وزن میں کمی آئے گی اور آپ سمارٹ ہو جائیں گے, خوش اندام ہو جائیں گے. ڈاکٹروں کے پاس کھانے کا چارٹ ملتا ہے,
ان کے ذریعے بھی وزن کا تناسب برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ اتنا پیارا اور سہل انداز میں امیر اہل سنت نے یہ پلان تحریر فرمایا، اس کے حوالے سے بھی عمل کیجیے۔ ایک اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بہت ہی پیاری کتاب، ہر گھر کی ضرورت گھریلو علاج، تعارف کا بھی انشاءاللہ مستقبل میں پیش کروں گا۔ ابھی ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے یہاں پر پیج نمبر 53 پر یہاں کچھ لکھا ہوا ہے، یہ پڑھ کر سنانا چاہوں گا، پھر انشاءاللہ ایک دو باتیں اور پھر اجازت۔ ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے امیر اہل سنت نے علاج تحریر فرمایا، گھریلو علاج ہی ہے، بہت آسان۔ ایک تو فرماتے ہیں کہ 7 عدد کالی مرچیں اور 7 عدد نیم کی کونپلیں، نیم ٹری جو ہوتا ہے، کونپلیں کہتے ہیں جو نئی نئی پتیاں نکلی ہوتی ہیں نیم کے درخت کی ابتدائی چھوٹی چھوٹی پتیاں، انہیں یہ روزانہ کھانی ہے۔ 7 کالی مرچیں اور 7 نیم کی پتیاں۔ اچھا، اگر نیم کی پتیاں استعمال نہ کرنا چاہیں، کونپلیں چھوٹی پتیاں استعمال نہ کرنا چاہیں تو 7 پتیوں کا رس نکال لیجئے، 1 چمچ رس ہو جائے گا، 1 چمچ رس پینا ہے روزانہ، صبح پی لیجئے۔ ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ ساتھ شوگر، جلد، جگر اور جنسی بیماریوں سے بھی انشاءاللہ عز و جل تحفظ حاصل ہوگا۔ ماشاءاللہ، ایک ٹکٹ میں کئی مزے، ماشاءاللہ۔ ایک اور فرما رہے ہیں علاج، ہر کھانے کے ساتھ لہسن کا 1 جوا، یعنی کہ لہسن کی پوتھی کی ایک ریک جو ہوتی ہے نا، ایک پھانک سمجھ لیں، چھیل کر کچی نگل لیا کریں، کچی نگلنی ہے، لک لائک ٹیبلٹ، ٹکڑے کر کے یا کوٹ کر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل بہت سی بیماریوں سے تحفظ حاصل ہوگا۔ پھر امیر اہل سنت نے آگے ارشاد فرمایا کہ کچا لہسن ہو یا کچی پیاز وغیرہ منہ میں بو ہو آپ نے استعمال کی اور مسجد میں پھر جانا، اس کی مسجد میں داخلہ حرام ہے، اس کے حوالے سے ترکیب فرمائیے۔ اور چاول بلڈ پریشر میں مفید ہیں، اگلے پیج پر یہ فرمایا ہے کہ فشار الدم یعنی ہائی بلڈ پریشر، دل کے ہمراہ مرض اور معدے کی خرابی کے 2000 مریضوں پر ڈاکٹروں نے 10 سال تک تجربات کرنے کے بعد یہ رائے قائم کی ہے کہ ان امراض میں چاول کی غذا بہترین علاج ہے، بالخصوص بلڈ پریشر کے مرض کے آغاز میں چاول زیادہ مفید ہے۔ تو ایک روایت کا مفہوم ہے، شرح صدور میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یعنی کہ ایک صاحب تھے، صحابی تھے، ان کا وصال ہوا، دوسرے صحابی کا وصال جو ہے وہ 1 سال کے بعد ہوا کم و بیش، تو کسی نے خواب میں دیکھا دونوں کے درجے میں فرق ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یہ جو ہیں ان کا میں مطلب ان کو اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ ان کا درجہ جو ہے وہ بڑھ گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ جو جن کا بعد میں انتقال ہوا ان کے نامہ اعمال میں 1 سال کے رمضان شریف کے روزے زیادہ ہیں، نیکیاں زیادہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے نیکی زندگی، اور یہ زندگی ہی ہے جس میں ہم نیکیاں کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجے حاصل کرتے ہیں، اس کی رضا حاصل کرنے کا سامان کرتے ہیں۔ تو اس عظیم نعمت کی قدر کیجیے، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، نیکی کرنے کی نیتوں کے ساتھ اس کی حفاظت کیجیے۔ صحت بھی نعمت ہے، ظاہر ہے کہ جتنی صحت اچھی ہوگی انشاءاللہ زیادہ اچھے طریقے سے نیکیاں کر سکتے ہیں، دین کا کام کر سکتے ہیں۔ اس اچھی نیت کے ساتھ صحت کی بھی حفاظت کرنے کی نیت کیجیے، کوششیں کیجیے، انشاءاللہ تعالی عز و جل اس جہان میں بھی ٹھنڈے رہیں گے، اگلے جہان میں بھی ٹھنڈے رہیں گے۔ اور ہاں، ظاہری بیماریوں کے لحاظ سے تو ہم بہت زیادہ سینسیٹیو ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ایسا ہائپر ٹینشن کے بارے میں کہ یہ دوسرا بڑا قاتل ہے انسان کا حادثات کے بعد، تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ دل دھڑک سے رہ گیا ہو، لیکن یہ جو بعض باطنی بیماریاں ایسی ہیں، مثال کے طور پر حسد کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو باطنی بیماریوں کے حوالے سے بھی ہمیں ڈرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری دھیرے دھیرے دیمک کی طرح یہ باطنی بیماریاں نیکیاں چاٹ جائیں، اور جب ہم اس دنیا میں جائیں تو ہمیں نامہ اعمال خالی دیکھ کر بہت زیادہ افسوس کا سامنا کرنا پڑے۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دونوں جہان کو سنوارنے کا آغاز کر دیجیے، ابھی سے کر دیجیے، پھر انشاءاللہ تعالی مدنی پھول لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے